ویلکم بیک۔ بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار دے دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج قدرت اللہ نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 20 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے نکاح کے وقت بشریٰ بی بی کی عدت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا نکاح لاہور میں ہوا، لیکن دونوں بنی گالہ میں رہ رہے تھے۔ دونوں نے پہلے نکاح کے بعد کافی وقت بنی گالہ میں گزارا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ فواد چودھری کے الیکشن کمیشن کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو 20 جولائی کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ سماعت کے دوران فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں فواد کے خلاف توہین کمیشن کی کارروائی جاری ہے۔ عدالت نے چیف جسٹس نے فیصلہ دیا کہ توہین کمیشن کی کارروائی جاری رہے گی۔ چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں کمیشن کو اس معاملے پر حتمی فیصلے سے روکا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، جو بھی ہے وہ عدالت ہے، آپ کو نوٹس جاری ہوئے ہیں، آپ کے وارنٹ گرفتاری معطل کر رہے ہیں، کمیشن کے سامنے پیش ہوں، اگر پیش نہ ہوئے تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ عدالت نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، کیا آپ وہاں ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہو رہے؟ وکیل فیصل چودھری نے کہا، ہم الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ اور نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نئی مردم شماری کے نتائج آ بھی جائیں تو حلقے یہی رہیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حلقوں میں اضافہ یا کمی کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں ہونا چاہیے، عوام ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کریں گے کہ ان کو ملک میں یہ فتنہ چاہیے یا جمہوریت اور امن۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی ہر سیٹ پر ہمارا امیدوار ہوگا، ہم سے کسی نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے نہیں کہا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اعظم خان کی فیملی رابطہ کرے تو جو مدد ہم کر سکتے ہیں کریں گے۔ شہزاد اکبر کے بھائی حکومتی اداروں کی حراست میں نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویز خٹک کے بیٹے نے سوشل میڈیا پر پارٹی ارکان سے متعلق لسٹ کو جعلی قرار دے دیا۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں پرویز خٹک کے بیٹے اسحاق خٹک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا پہلا مشاورتی اجلاس تھا، جس میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق خٹک نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پارٹی ارکان سے متعلق لسٹ میں صداقت نہیں، وائرل لسٹ مکمل طور پر فیک ہے۔ پرویز خٹک اگلے اجلاس میں تمام پارٹی ممبران کی لسٹ جاری کریں گے۔ ثانیہ 9 مئی سے متعلق مزید تصاویر سامنے آ گئی ہیں۔ ملزمان نے عسکری ہسپتال، ایئر فورس بیس سرگودا اور عسکری تعلیمی اداروں کو بھی نہیں بخشا۔ تصاویر زیر حراست ملزمان کے موبائل فون سے فورنسک کے دوران برآمد ہوئی ہیں۔ شرپسندوں کی جانب سے 9 مئی کو پاک امارات ہسپتال کی عمارت کو نقصان اور محلے کا اسٹینڈ بائی جنریٹر روم کو آگ لگائی گئی۔ بجلی منقطع ہونے سے ایمرجنسی میں وینٹیلیٹر اور بچوں کے انکیوبیٹرز بھی بند ہونے سے عسکری تاریخ اور جنگوں میں پاک فوج کا ریکارڈ رکھنے والے ادارے پر دھاوا بول کر ریکارڈ چلا دیا گیا۔ لیفٹننٹ سجاد عالم شہید کی یادگار پر تصویر کو جلا کر عمران خان زندہ باد لکھ دیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں، وہاں عدلیہ بھی اپنی غلطیوں سے سیکھے گی۔ ناروال میں میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ انتظار کر رہی ہے کہ قومی اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد کوئی میزائل چلا دے گی یا انقلاب برپا کر دے گی تو ایسے ایڈونچر سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ اگر ایسا ایڈونچر ہوگا تو یقیناً اس کا رد عمل بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں، وہاں عدلیہ بھی اپنی غلطیوں سے سیکھے گی۔ جنگلی حیات سے متعلق عالمی ادارے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے اعتبار سے پاکستان مزید کمزور ہو رہا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے WWF کے صدر ڈاکٹر عادل نجم اور ڈی جی حماد نقی نے کہا، پاکستان ان 50 ممالک میں شامل ہو گیا جہاں موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ 2022 کا سیلاب موسمیاتی بحران کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل WWF حماد نقی نے کہا، موسمیاتی تبدیلی ہر شعبے کو متاثر کر رہی ہے۔ ہم نے دریاؤں میں ہوٹل اور گھر بنا دیے ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور حکام نے مزید کہا، قوم کو یہ تسلیم کرنا ہوگا ماحولیات ہمارا مسئلہ ہے اور ماحولیاتی تبدیلیاں سائنسی عمل ہے۔ سیلاب اور ہیٹ ویوز کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ افغان طالبان کی ذمہ داری ہے کہ افغانستان کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہ بننے دیں۔
پریس بریفنگ کے دوران ترجمان امریکی وزارت خارجہ نے ایرانی پولیس کی رپورٹس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حجاب پہننے کے لیے زبردستی پابند کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لگتا ہے ایران حکومت نے حالیہ احتجاج سے کچھ نہیں سیکھا، یقین رکھتے ہیں کہ کہیں بھی خواتین اور بچوں کو مرضی سے حجاب پہننے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ٹیسلا نے طویل انتظار کے بعد اپنی نئی سواری سائبر ٹرک کے نام سے پیش کر دی ہے، جو مکمل طور پر برقی گاڑی بھی ہے۔ 2019 میں ایلون نے اپنی ایک اور ڈالے نما سواری سائبر ٹرک کا ماڈل عوام کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن اس کی پیداوار 2021 سے پہلے شروع نہ ہو سکی۔ یہ ایک بہت بڑی دھاتی جیومیٹری ساخت دکھائی دیتی ہے، جس کے نیچے گویا پہیے لگا دیے گئے ہیں۔ اس کا بیرونی ڈھانچہ اسٹین لیس اسٹیل کی بھارت سے تیار کیا گیا ہے۔ پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کا اسکرین غیر معمولی طور پر مضبوط ہے، لیکن ایک تجربے میں لوہے کی چھوٹی سی گیند پھینکی گئی تو اس سے شیشہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد ٹیسلا کمپنی نے سائبر ٹرک پر لب نہ کھولے، پھر 2021 میں کہا گیا اس کا نیا اپ ڈیٹ ورژن جلد پیش کیا جائے گا، لیکن پرزہ کی فراہمی میں رکاوٹ اور سپلائی چین متاثر ہونے کے باعث یہ کام رک گیا۔ پھر اسی سال جنوری میں ٹیسلا نے دوبارہ سائبر ٹرک کا ذکر کیا۔ اس نے بتایا کہ اب سال کے اختتام تک اس کی پیداوار شروع ہو جائے گی، لیکن اس کی بڑی تعداد کی مکمل صنعت سازی 2024 تک ہی شروع ہوگی۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کے 2 لیجنڈ فنکار اداکار ہمایوں سعید اور اداکارہ یمنا زیدی اب ڈرامہ شائقین کو ایک ساتھ اسکرین پر نظر آئیں گے۔ اداکارہ یمنا زیدی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کے ذریعے اعلان کیا کہ وہ ہمایوں سعید کے مد مقابل ایک پروجیکٹ میں کام کرنے جا رہی ہیں۔ یمنا زیدی نے اپنی اس پوسٹ کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہوئے لکھا کہ اپنے آنے والے نئے ڈرامہ سیریل جنٹل مین کا اعلان کرتے ہوئے بہت پرجوش ہوں۔ اداکارہ کی پوسٹ کے مطابق یمنا زیدی اور ہمایوں سعید کے آنے والے نئے ڈرامہ سیریل جنٹل مین میں ایک ساتھ کام کریں گے، جسے حال ہی میں لانچ ہونے والے جی ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ یمنا زیدی کی پوسٹ کے مطابق اس ڈرامے کو معروف مصنف خلیل الرحمان قمر نے لکھا ہے۔ یمنا اور ہمایوں کے آنے والے اس نئے پروجیکٹ کے پروڈیوسر ہمایوں سعید کی اہلیہ سمینہ ہمایوں سعید اور ثنا شاہ نواز ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ میں سنگ میل عبور کرنے پر ساتھی کھلاڑیوں نے سرفراز احمد اور عبداللہ شفیق کی حوصلہ افزائی کر دی۔ امام الحق نے وکٹ کیپر سرفراز احمد کو تحفے میں چھوٹا بیٹ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔